الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ سوالات کی نشست ہے جو ہم نے شیخ طالب رحمان صاحب کے ساتھ ریکارڈ کی ہے کویت، نومبر 2010 میں۔ آج کے سوالات کا مقصد ہے ان مسائل کی وضاحت کرنا جو اہل حدیثوں کے بیچ بحث کا سبب بنی ہے۔ ہم ان معاملات میں شیخ کا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال، کچھ لوگ عمومی طور پر سارے حنفی، سارے دیوبندی، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کی تکفیر کرتے ہیں اور اس تکفیر کے لیے آپ کے کچھ جوابات کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا کیا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کافر کہنے کے بارے میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ سوال جن ساتھیوں نے کیا ہے اور جو یہ کہتے ہیں میری طرف منسوب کر کے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ نعوذ باللہ امام صاحب کافر تھے، تو یہ ایک صریح بہتان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جہاں تک اسناد سے ہے، یعنی وہ راوی حدیث ہیں، تو محدثین کے نزدیک وہ ضعیف راوی ہیں، لیکن جہاں تک ان کے ایمان اور کفر کا معاملہ ہے تو کسی نے بھی ان کو ایسے کافر نہیں قرار دیا ہے جیسا کہ یہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان 4 ائمہ میں سے ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے، اور بعض جگہ اختلاف ہے، ایمان کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں قال بعض الناس کہہ کر یہ رد کیا ہے، لیکن کافر قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ قال بعض الناس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا، اور قال بعض الناس سے بہت سے لوگوں نے یہ مراد لی کہ اس سے مراد امام بخاری کا امام ابو حنیفہ ہیں۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے جماعت اہل حدیث کا کہ امام ابو حنیفہ مسلمان ہیں، الحمدللہ اہل سنہ میں سے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے، جیسے باقی لوگ جو اہل سنہ میں سے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس لیے امام صاحب کا جب نام آتا ہے تو ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں اور کسی کافر کے لیے ایسے دعائیہ کلمات ادا کرنا جائز نہیں۔ لہذا ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں سوال و جواب کے، اس میں کبھی بھی ہم نے یہ بات نہیں کہی کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ باقی سوال کا دوسرا حصہ جس میں آپ نے دیوبندیوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس میں بھی ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ ہم دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو علماء دیوبند کا ہے اور پھر ان تک آپ حق پہنچا بھی دیتے ہیں، کتاب و سنت کی بات پہنچا کر کے یہ عقیدہ شرکیہ ہے، آپ اس عقیدے کو چھوڑ دیجئے۔ اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں اسی عقیدے پر مروں گا اور مجھے کتاب و سنت کی ضرورت نہیں، جو علماء دیوبند نے عقیدے بیان کیے ہیں میرا وہی عقیدہ ہے، پھر آپ اس پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ جب تک آپ حق پہنچاتے نہیں ہیں اس کے پاس، اس وقت تک آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ کسی کو کافر قرار دیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام دیوبندی کافر ہیں، یہ الزام ہے، بہتان ہے۔ ہم کفر جو ہے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، اور علماء نے اس کی بہت سی شرائط بیان کی ہیں کہ کسی پر آپ کافر ہونے کا جو فتویٰ لگاتے ہیں، یہ چیزیں اگر ان میں پوری ہوتی ہیں تو تب تو آپ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، مگرنہ نہیں۔ لہذا یہ بھی ایک بہتان ہے، جھوٹ ہے کہ ہم دیوبندیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ہاں، تکفیر کا فتویٰ عام لوگ نہیں دے سکتے، جن لوگوں کو ان شرائط کا علم ہی نہیں کہ جو مسئلہ تکفیر میں علماء نے بیان کی ہیں، تو یہ علماء کا ہی کام ہے کہ علماء کسی کے بارے میں یہ بتلائیں گے کہ یہ آدمی درجہ کفر تک پہنچا ہے یا نہیں، یہ ملت سے خارج ہوگا یا نہیں، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کن وجوہات کی بنا پر کافر ہے، کیونکہ علماء ہی اس کا علم رکھتے ہیں ان شرائط کا۔ لہذا عام آدمی اگر کسی کو اس طرح کافر قرار دے تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ پر ماضی میں محدثین نے جو جرح کی ہے ان سے ہم کیا معنی لیں؟ کیا عام لوگوں میں ان جرح کو عام کرنا، اسے اپنا دعوتی مدعا بنانا مناسب ہے؟
حرام ہے ایسی صورت میں کہ ہم بعض اقوال کو لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دیں اور بنیاد اپنے عقیدے کی یہ رکھیں۔ میں نے جیسے پہلے بتلایا کہ جہاں تک حدیث کے راوی کے حساب سے امام ابو حنیفہ کا تعلق ہے تو وہ راوی صحیح ضعیف راوی ہیں، ثقہ راوی نہیں ہیں، اور ضعف کی وجہ ان کا بھول جانا ہے۔ باقی کسی نے ان کو اس طریقے سے کافر قرار نہیں دیا ہے۔ وہ لوگ جو بعض اقوال کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کافر ہیں اور اس پر اپنی بنیاد بنا کر ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں۔ امام ذہبی نے ان کو تذکرۃ الحفاظ میں، یعنی امام ابو حنیفہ کا تذکرہ موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، وگرنہ وہ افراد جو احادیث کو روایت کرنے والے ہیں امام ذہبی نے ان کو اس میں ذکر کیا ہے، لہذا یہ کہنا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، اور اس بنیاد پر اپنی جماعت علیحدہ کھڑی کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ اس تعلق سے جو باتیں شیخ صالح آل شیخ نے لکھی ہے ان پر کچھ روشنی ڈالے۔ دیکھیے، صالح آل شیخ نے اس کے بارے میں یہی بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے اس بات کا رد کیا ہے کہ جو بعض لوگ متقدمین کی بات لے کر اس پر یہ بنیاد بنا کر کہ انہوں نے ایسے کہا ہے لہذا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مرجیاں ہیں، ان کا ایمان اور ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے یا یکساں رہتا ہے، اور ایمان صدیق اکبر کا اور ابلیس کا ایمان برابر ہے۔ تو بعض چیزیں اس قسم کی ملتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ملنے کے باوجود ان کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ متقدمین نے کچھ باتیں لکھی ہیں اور متاخرین نے ان باتوں سے صرف نظر کیا ہے، اور یہ یعنی اس کو بنیاد بنایا ہے کہ ان کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اہل سنہ میں سے ہیں اور ان کا عقیدہ صحیح تھا، بعض چیزیں ایسی تھیں جن سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔